السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، یہ ایک ماں کی کہانی ہے جس کا نام یوکبت تھا۔ یوکبت کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا تو وہ خوش ہونے کے بجائے سب خوفزدہ اور پریشان ہوئے۔ اس کے پریشانی کی وجہ وہ خوفناک قانون تھا جو بادشاہ نے بنایا تھا۔ اس قانون کے مطابق بستی میں رہنے والے لوگوں کے یہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کی جاسوس عورتیں بستی میں پھرتی رہتی، انہیں جیسے ہی کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ملتی وہ فوراً بادشاہ کے ظالم سپاہیوں کو خبر کر دیتی اور وہ معصوم بچے کو قتل کر دیتے۔ یوکبت کو یہی فکر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی ظالم بادشاہ کے سپاہیوں سے کیسے محفوظ رکھے۔ شوہر نے اپنے طور پر اس کا انتظام کر رکھا تھا، کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ ان کے ہاں بیٹے نے جنم لیا ہے۔ لیکن یوکبت اپنے شوہر سے کہتی تھی، ہم کب تک اس بات کو چھپائیں گے؟ جس دن ظالم بادشاہ کو خبر پہنچی اسی دن وہ میرے خوبصورت بچے کو لے جائیں گے۔ وہ دن رات اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا اسی قدر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو رہا تھا کہ نہ جانے کب ظالموں کو خبر ہو جائے اور وہ بچے کو مارنے پہنچ جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یوکبت کو محسوس ہوا جیسے اس سے کسی نے سرگوشی کی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن اسے آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس مرتبہ آواز اتنی صاف اور واضح تھی اسے کسی قسم کا شک نہ رہا۔ واقعی کوئی اس کا نام لے رہا تھا، کہہ رہا تھا، اے یوکبت، جب تمہیں بچے کے بارے میں خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دینا۔ دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر ہمارا وعدہ ہے ہم اس بچے کو محفوظ بھی رکھیں گے اور یہ تمہاری گود میں پرورش بھی پائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یوکبت اللہ پر یقین رکھنے والی ماں تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اسے سرگوشی کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے کی ہے اور اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا میں بہانے کا حکم دیا ہے، تو اس نے فوراً اس حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی مریم کو اپنا ہمراز بنایا اور اس کے ساتھ مل کر لکڑی کا ایک صندوق لیا۔ اس پہ اچھی طرح روغن کیا تاکہ پانی سے لکڑی خراب نہ ہو۔ پھر اپنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے صندوق میں ڈال کر اور بیٹی سے کہا، اسے خاموشی سے دریا میں بہا آؤ۔ مریم کو روانہ کر کے وہ اللہ سے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی مریم کب واپس آتی ہے تاکہ وہ اسے پوچھے کہ صندوق دریا میں بہتا ہوا کدھر گیا ہے۔ اس کا انتظار طویل ہوتا گیا۔ یوکبت سخت بے چین تھی، آخر اس کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی؟ کبھی دل میں یہ وہم پیدا ہوتا، کئی بادشاہ کے سپاہیوں نے تو اسے صندوق دریا میں بہاتے تو نہیں دیکھ لیا۔ وہ سوچتی اگر ایسا ہوا تو سپاہی بچے کو تو قتل کر دیں گے اور مریم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پھر اسے اللہ کا وعدہ یاد آیا اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جل اٹھا۔ وہ اللہ سے مخاطب ہوئی کہ اے اللہ، مجھے تمہارے وعدے پر پورا بھروسہ ہے، لیکن کیا کروں؟ میں ایک ماں بھی ہوں، دل بار بار وہموں اور خیالوں کی بھول بھلیا میں بھٹکنے لگتا ہے۔ کئی گھنٹوں کے گزرنے کے بعد مریم ہاپتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ ماں اس کے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ مریم نے سرگوشی سے کہا، ماں تیار ہو جاؤ، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے محل میں جا رہی ہے۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا اور کہنے لگی، کیا بیٹے کو بچانے کی کوشش کرنے کے الزام میں مجھے سزا ملنے والی ہے؟ دراصل یوکبت بادشاہ کی یا اس کی حکومت سے کسی اچھے شخص کے سلوک کی توقع ہی نہیں رکھتی تھی۔ ان ظالم حکمرانوں نے اپنے مخالفوں کے بچوں کو ہی قتل کرنے کا قانون ہی نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے سب مردوں اور عورتوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان سے پتھر ڈھونے اور ان سے عمارتیں بنوانے کا کام لیتے تھے۔
مریم نے رازداری سے کہا، نہیں ماں، دراصل میرا بھائی بادشاہ کے محل میں ہے۔ یہ خبر اور بھی زیادہ پریشان کر دینے والی تھی۔ یوکبت فوراً بولی، میرا بیٹا بادشاہ کے محل میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں صندوق دریا میں ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ نہیں ماں، ایسی بات نہیں، میرا بھائی بالکل محفوظ ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ تمہارا بیٹا اور میرا بھائی ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق میرے بھائی کی حفاظت کی ہے۔ یوکبت سے اب مزید صبر نہ ہوا۔ وہ بولی، بیٹی مجھے پوری بات بتاؤ، مجھ میں تو اب سوال پوچھنے کی بھی ہمت نہیں رہی، ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ مریم نے کہا، ماں میں نے جب صندوق کو دریا میں بہا دیا تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں صندوق کو دریا میں ڈال کر پھر تھوڑے فاصلے سے دریا کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ میں نے دیکھا صندوق بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی، اور جب میں نے صندوق کو محل کے بالکل سامنے کنارے لگتے دیکھا تو ایک طرف چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد محل سے سرکاری محافظ آئے اور صندوق کو دریا سے نکال کر محل میں لے گئے۔ میں بھی کنیز کے روپ میں اندر چلی گئی۔ محل میں موجود دوسری کنیزوں نے بتایا کہ محل کی چھت سے ملکہ نے ایک صندوق کو دریا کے کنارے دیکھا تو اس کو پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ بچہ ملکہ کو بہت پسند آیا۔ ملکہ بے اولاد تھی، اس لیے وہ بچہ گود لینے کا سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی، بادشاہ نے بچے کو قتل کر دینے کا حکم دیا ہے۔ یوکبت نے جب یہاں تک سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر بیٹی نے دلاسا دیا اور کہا، ماں آپ مت روئے، اللہ نے کرم کیا اور بادشاہ نے اپنا حکم واپس لیا۔ یوکبت نے کہا، وہ کیسے بیٹی؟ اس سنگ دل میں رحم کیسے آیا؟ دراصل بادشاہ جتنا ظالم ہے ملکہ اتنی ہی رحم دل۔ اس نے بادشاہ کو سمجھایا، میں بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، میں اس کی پرورش محل میں ہی کروں گی، اس لیے یہ بڑا ہو کر ہمارا دشمن نہیں دوست ہوگا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ملکہ ضد کرتی رہی۔ پھر نہ جانے بادشاہ کے دل میں کیا آئی، اس نے ملکہ کو اجازت دے دی۔ یوکبت نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہو رہی تھی کہ اس نے دشمن کے دل میں رحم کیسے پیدا کر دیا۔ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس قدر ظالم شخص کے دل میں بھی کسی کے دل میں رحم پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا صرف اور صرف اللہ ہی کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ مریم نے مزید بتایا، ماں صرف یہی نہیں، معجزہ تو یہ ہوا میرے بھائی نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے بیٹی اسے بھوک لگی ہوں گی، وہ دودھ پینے کے لیے رو رہا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے ماں، لیکن آپ کو معلوم ہے بھائی نے کسی بھی آیا کا دودھ نہیں پیا، وہ ابھی تک رو رہا ہے۔ یوکبت نے بے چینی سے پوچھا، میرا لال ابھی تک رو رہا ہے؟ کیا اتنے بڑے محل میں دودھ پلانے والی عورتیں موجود نہیں؟ نہیں ماں، محل میں دودھ پلانے والی کئی عورتیں موجود تھیں، ان سب کو بلایا گیا، لیکن بھائی نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ سارے محل میں یہ خبر مشہور ہو گئی، ملکہ نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ کسی آیا کا دودھ نہیں پیتا۔ پھر میرے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، میں نے ایک کنیز سے کہا، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ وہ کنیز اسی وقت ملکہ کے پاس پہنچی۔ ملکہ کا یہ سننا تھا، مجھے بلا بھیجا۔ میں نے ملکہ کو یقین دلایا، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں ایک ایسی عورت کو یہاں لاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا۔ اور ماں اب سیدھی تمہارے پاس پہنچی ہوں۔ دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا کیسا شاندار انتظام کیا ہے۔ یوکبت سجدے میں گر گئی، اللہ نے اس کے بھروسے کا مان رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد یوکبت بادشاہ کے محل میں تھی۔ اس نے دیکھا اس کا پیارا بچہ رو رہا ہے اور کسی کے گود میں خاموش نہیں ہو رہا۔ کنیزوں کا ایک جمگٹھا اس کے ارد گرد کھڑا ہے، لیکن اسے کسی کے بھی گود میں وہ محبت نہیں مل رہی جو اسے چپ کرا دے۔ پھر یوکبت نے اسے ملکہ کی اجازت سے اپنی گود میں لے لیا۔ بچہ خاموش ہو گیا اور دودھ بھی پینے لگا۔
یوں اللہ نے ایک ماں سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔